السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو کیسے ہیں آپ سب ناظرین؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی ذات، اس ذات پاک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ ذات جس ذات کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات مبارکہ نے تمام ذاتوں کو پیدا فرمایا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں، ان سے ان کے ایک مرید نے سوال کیا حضرت امام علی مقام سرکار پاک کی جو ذات ہے آپ کی زوجہ مبارک کے متعلق، اور آپ کی جو زوجہ مبارک ہیں حضرت شہر بانو علیہ السلام آپ کے متعلق۔ اب ان کا جو جواب ہے، سوال جو ہے وہ بھی آپ لوگ سن لیں اور جو جواب ہے وہ بھی آپ لوگ سن لیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ حضرت امام حسین سرکار پاک کی جو زوجہ مبارک ہیں حضرت شہر بانو علیہ السلام، آپ کا اسم مبارک ہے۔ حضرت شہر بانو عالم جنات کی شہزادی تھیں۔ کیا آپ ہمیں اب یہ ان سے سوال کیا گیا، اور آگے اس سوال کو مزید وہ جو بندہ ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے ان کو، کیا آپ ہمیں امام حسین کی زوجہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو جنات سے تھیں؟ یہ کیسے ممکن تھا وہ عادی انسان عادی جن ہو؟ یہ اس بندے نے خود یہ سوال کیا ان سے۔ اس چیز کا وہ جواب جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں، حضرت شہر بانو اور امام حسین کے سلسلہ نسب کی اہمیت، یعنی اکثر اوقات جناتی قوموں میں اور مومن جن قوموں کا انسانی نسل سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کو جینیس کہتے ہیں۔ یہ لفظ جن سے اخذ کیا گیا ہے کیونکہ بعض لوگوں سے جنات کی قربت اور نزدیکی ہوتی ہے جو انہیں ان کی دنیا سے علم فراہم کرتی ہے۔ بإذن اللہ اور اللہ کے حکم سے وہ شخص صالحہ طبیعت کا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ شیاطین کے لیے کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ پاک کی ذات کے جو دوست ہیں اولیاء کرام، وہ رحمان کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو بندے اللہ کی ذات سے دور ہٹ کے ابلیس کے پیروکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ شیطان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ رحمان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو دوسرے آج کل لوگ بہت زیادہ مقدار میں ہیں جو جادو ٹونے اور ان تمام چیزوں میں مبتلا ہیں، جو ان چیزوں کو کر رہے ہیں، وہ شیاطین کے ساتھ ہیں، شیاطین کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ بس دونوں فریقوں کے پاس وہ حقیقت ہے، اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بدالہ نجبہ نقابہ اوتاد اخیار جنی و ملائکہ سے 7 اقسام کی اولیاء ارواح ہوتی ہیں۔ جب وہ عالم اولیاء ارواح جنہیں اللہ عز و جل بندے کے پاس مدد کے طور پر بھیجتا ہے، جب وہ عالم بہشت کے لیے اپنی جان لگا دیتے ہیں، وہ مدد اللہ عز و جل کی اجازت سے آتی ہے، جس میں وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور علم اور حقائق دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دنیاوی عالم سے نہیں، اس ظاہری دنیا کے عالم میں کیا ہے؟ یہاں کچھ نہیں، کوئی اس دنیا سے کیا جان پائے گا؟ ٹھیک ہے، لہٰذا ہر نئی ٹیکنالوجی پہلے ہی عالم ولایت میں اولیاء اللہ کے لیے موجود ہوتی ہے، اور جس پر ہم بات کرتے ہیں، اور آپ ہماری ویب سائٹس کو گوگل کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجیز کی حقیقت پر۔ لہٰذا فون، سی ڈیز، فیکس مشینیں اور ہمارے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ سب سے پہلے اولیاء اللہ کے پاس آئی جو ان کے عالم میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی۔ یہ ابھی وہ جواب فرما رہے ہیں، اور امام علی مقام سرکار پاک کی ذات مبارک جو زوجہ پاک ہیں حضرت شہر بانو، ان کے یہ چیز بیان کر کے تو آگے اس طرف وہ اس بات کو بیان کریں گے کہ وہ کیسے ہے۔ یہ قرآن سے ہے۔ اللہ عز و جل اس زمین پر حاتمی حکمرانی کی مثال دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟
سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے، اور اللہ نے انہیں ان 7 اقسام کا غلبہ دیا جو جنات میں سے شیاطین کو قابو کر سکتے تھے۔ کیسے؟ سنت نبوی کے ذریعے ایک انگوٹھی میں سے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے۔ کون سی انگوٹھی؟ اب سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم حقائق سے سیدنا سلیمان کو انگوٹھی دی گئی۔ اس سے کیا ہوا؟ زمین پر اختیار الہی لایا گیا۔ اس کے نتیجے میں ہر اس شے پر جو کبھی حرکت میں ہے وہ ان کے اختیار کے تابع تھی۔ یہ ملکوت آسمان زمین کو کنٹرول کرتا ہے اور اس سے مثال قائم ہوتی ہے، لہذا اقتدار کی یہ انگوٹھی زمین پر اتر آئی۔ عذاب ملنے کے خوف سے سب کچھ اس کے تابع ہو گیا۔ کچھ بھی برا ہوا تو سزا دی جائے گی اور تالے میں جکڑ دیا جائے گا اور اطاعت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس پر یقین رکھنے والے اپنی مرضی سے تابع دار تھے۔ تو یہ ہے اس اقتدار کی حقیقت۔ اور پھر سیدنا سلیمان کی سلطنت کا قصہ بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اے اہل دربار، آپ میں سے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ قبل وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائے۔ جنات میں سے ایک عفریت جن نے عرض کی، اس سے پہلے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو میں وہ تخت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے جبکہ وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اہل کتاب اور کتاب کے ایک خادم وہاں موجود تھے، عفریت جن سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس لانے کی درخواست کی، اور ہم اس تفصیل میں پہلے جا چکے ہیں، اگر سلیمان علیہ السلام عفریت جن کا استعمال کیا ہوتا تو آج سب کی ترجیح یہ ہوتی سب لوگ عفریت جن کا استعمال کر رہے ہوتے۔ لیکن اللہ عز و جل نے فوراً اس کتاب کے ولی صاحب علم کے دل میں خیال ڈالا اور وہ کہنے لگے آپ کی پلکیں جھپکنے کے دیر میں تخت لے آتا ہوں۔ اور پھر یہ اہل کتاب کی پوری حقیقت بن گئی، اور سب سے طاقتور کتاب قرآن ہے۔ وہ لا سکتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اس زمین میں حاکمیت رکھتے ہیں، یعنی انہیں جنات کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے خاندانوں کا سلسلہ نسب جنات کی سلطنتوں میں ہوتا ہے۔ حضرت شہر بانو کا جنوں کی سلطنتوں میں گہرا شجرہ نسب تھا، اور اسی لیے اللہ نے امام حسین سے یہ نکاح کروایا۔ وہ ایران اور خراسان کے علاقوں سے تعلق رکھنے والی شہزادی تھیں۔ اس رشتہ کی وجہ سے امام حسین کی اولاد پیدا ہوئی جو کربلا کے بعد سلامت رہے۔ وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک تھے۔ اس پورے نسب سے امامیت کا سلسلہ چلا۔ امام علی مقام سرکار پاک کی جو اولاد مبارکہ جو سلسلہ جو امامیت چلا ہے وہ حضرت امام زین العابدین سرکار پاک سے چلا، اور امام زین العابدین سرکار پاک جو ہیں وہ حضرت شہر بانو کے صاحبزادے ہیں، جن کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنات کے عالم جنات کی شہزادی تھی۔ اللہ سے امام مہدی کا امامت کا اور انہی سے امامیت کا سلسلہ چلا، اور اسی طرح وہ جناتی تعلق جاری رہا، کیونکہ یہ سلسلہ شہر بانو کی اولاد سے ہے۔ امام مہدی کا تعلق بھی اسی نسب سے ہے۔ یہ سب امام حسین کے نسب سے آتے ہیں، لہٰذا مطلب یہ ہوا، یہ وجہ تھی کہ اللہ اس حقیقت کو سامنے لائے اور ان سلطنتوں کو ان اہل بیت کے ذریعے جوڑ دیا۔ وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ان جناتی سلطنت جنات کی ہے، ان کے قبائل کو اہل بیت کی ذات کے ساتھ جوڑا گیا تاکہ یہ تعلق اور یہ جو ربط ہوتا ہے وہ قائم رہ سکے۔ یہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں۔
اور گہرے حقائق ہیں، اور ان کے متعلق گہرے تعلقات اور گہرے حقائق ہیں۔ ان قول و بیان سے اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے، سیدنا مہدی کے منتظر لوگ بہت سے اہل سنت سیدنا امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ امام مہدی حضرت مولا کائنات سرکار پاک اور حضرت امام علی مقام سرکار پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور امام مہدی سرکار پاک کے جو اجداد ہیں وہ مولا کائنات ہیں، وہ امام علی مقام سرکار، وہ سرکار حسن مجتبیٰ سرکار پاک اولاد میں سے ہیں۔ مگر وہ جتنے بھی یہ حضرت امام مہدی اب وہ حضرت امام مہدی سرکار کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی سرکار کے انتظار فرما رہے ہیں لوگ، لیکن حضرت امام مہدی جتنے بھی طاقتور ہو جائیں مگر وہ کبھی بھی اپنے اجداد سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام سرکار پاک اور مولا کائنات کی ذات سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، امام حسین اور مولا علی سے طاقتور نہیں ہو سکتے، تو آپ کیسے ان کے منتظر ہیں؟ یعنی امام مہدی کے لیے محبت کا مفہوم بہت اہم ہے، جس کی جڑیں امام علی کی محبت میں ہیں، امام حسن، امام حسین، اور اس نور کے تمام نسب سے محبت کرنے میں ہے، جو امام مہدی کی حقیقت کو سامنے لاتی ہیں۔ امام مہدی اپنے آباء و اجداد کے اس شجرہ کے پھل ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے شجرہ نسب کی مدد اور ان کی حمایت اور ان کے تمام حقائق کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور حضرت شہر بانوں سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور ان جن و جنات کی سلطنتوں کا سلسلہ اس حقیقت سے وابستہ ہے۔ پھر واقعہ کربلا میں حضرت شہر بانو میدان جنگ سے محفوظ روانہ ہوئیں، البرز کے پہاڑوں میں اور ایران میں کہیں تشریف لے گئیں، اور جیسے وہ دوڑیں پہاڑ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئیں۔ جنوں کی بادشاہیت نے انہیں واپس لے لیا تاکہ ان واقعات سے محفوظ رہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بات نہیں ہوتی، جن کے بارے میں لکھا نہیں جاتا، جنات کی سلطنتوں کے بارے میں اور انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے حوالے سے۔ انسان بہت کمزور ہیں، ہم نے ان کے بارے میں بیان کیا تھا۔ لارڈ آف دی رنگز، ہمارے خیال میں انسان اگر انسانوں کے ذریعے شیاطین سے اپنا دفاع کر پاتے تو لوگ کب کے مر چکے ہوتے۔ یعنی اللہ ان مخلوقات کے ذریعے نسل انسانی کی مدد فرماتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو حرف با حرف میں نے لکھ کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ان بزرگوں نے یہ تمام چیزیں، ان کا وہ جو بیان ہے، وہ جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، وہ انگلش میں ہے۔ میں نے اس تمام آپ کے بیان کی جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ جواب ہے۔ حضرت امام علی مقام سرکار پاک کی یہ ایک زوجہ مبارک جن کا اسم مبارک ہے حضرت شہر بانو علیہ السلام، آپ کا تعلق جو ہے وہ جناتی قبائل سے، جناتی سلطنتوں سے تھا، اور آپ اپنے جب مارکہ کربلا سے آپ واپس تشریف لائیں تو آپ البرز اور ایران کے پہاڑوں کے درمیان آپ بھاگی ہیں، اس طرف آپ نے دوڑی ہیں، تو باقاعدہ طور پہ جو پہاڑ تھے وہ کھل گئے، اور جب پہاڑ کھلے ہیں تو آپ ان پہاڑوں میں داخل ہو گئیں، اور وہ جو پہاڑ ہیں وہ دوبارہ سے بند ہو گئے۔ اس طرح وہ ایکسپلین انہوں نے سارا کیا، جیسے مجھ تک جو بات پہنچی ہے میں نے ویسے ہی عین حرف بہ حرف لکھ کر باقاعدہ طور پر آپ سب ناظرین کے سامنے رکھ دی۔ آپ سب جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیا کریں۔ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے یہ چینل ہم نے بنایا ہے، ہم لوگوں کی خدمت کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے ہم نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ جن چیزوں کے بارے میں آپ کو علم نہیں یا جن چیزوں تک آپ کی رسائی نہیں ہے وہ چیزیں آپ تک جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ اس لیے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ پاک کی ذات سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔